عمران خان صاحب تو بالکل ہی کچھ بولتے ہی نہیں. ایک طرف کہتے ہیں لوگوں سے کہ ارطغرل دیکھو، ارطغرل سے سبق سیکھو. ہم سمجھ رہے تھے کہ عمران خان ہوں گے ایسے، لیکن انہوں نے خود اپنا تضاد دکھا دیا. عمران خان صاحب کے ساتھ جو امیدیں تھیں اور جس طرح انہوں نے وعدے کیے تھے، یقین جانے انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں تو خاص طور پہ لا الہ الا اللہ کہہ کے کہ میں مسلمان ہوں، اپنے ایمان کو اس داؤ پہ لگایا تھا. تو کیا منصب پہ آ کے ایمان، غیرت، عزت سب کچھ ختم ہو جاتی ہے؟ تو تبدیلی کا نام لیتے تھے، یہ تو کہتے تھے کہ ہم پچھلوں سے بہتر ہیں، لیکن ان کا رویہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلوں سے زیادہ خراب. پچھلی گورنمنٹ میں تو ہماری عافیت سے بات ہو جاتی تھی، اس گورنمنٹ میں تو بات بھی نہیں کرتے. لیکن مرے کا صبر آ جاتا ہے، لیکن کھوئے ہوئے ایک جانتے ہوئے کہ ایک شخص زندہ ہے لیکن ہم اس سے بات نہیں کر سکتے، وہ برے حال میں ہے. جو بھی خبر ملتی ہے پہلے سے زیادہ خراب ملتی ہے. خود ہی اسی گورنمنٹ کے فارن آفس کے کونسل جنرل کی رپورٹ موجود ہے کہ وہ کس برے حال میں، اس کے ساتھ کتنا برا سلوک ہے کہ منصب ملتا ہے تو سارے وعدے، سارے سب کچھ فوراً غلامی میں سر جھکا دیتے. ایک اور عید گزر گئی. پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی پاکستان نہیں آ سکی. ان کی بہن کے ساتھ ہم فوزیہ صدیقی کے ساتھ موجود ہیں، جو ہر قدم پر اپنی بہن کی رہائی کے لیے مسلسل جد و جہد میں ہیں. ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس بار عید تو گزر گئی، مگر انہیں کیا امید ہے کہ عافیہ صدیقی واپس آ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا، ایک اور عید عافیہ کے بغیر گزر گئی، آپ لوگوں کی عید تو اسی دن ہوگی جس دن عافیہ کی واپسی ہوگی؟ جی بالکل تنویر بھیا، ہم تو ایسے لگ رہا ہے کہ بس اب گنتے ہی جا رہے ہیں اور زندگی کے دن بھی اسی طرح گزرتے جا رہے ہیں. افسوس جو ہے نا وہ ہماری حکومتی بے حسی کے اوپر ہے، اور صرف بے حسی نہیں، اب تو یہ بہت واضح ہو گیا ہے. خاص کر یہ کرنٹ گورنمنٹ جو ہے نا، یہ تو تبدیلی کا نام لیتے تھے، یہ تو کہتے تھے کہ ہم پچھلوں سے بہتر ہیں، لیکن ان کا رویہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلوں سے زیادہ خراب. پچھلی گورنمنٹ میں تو ہماری عافیت سے بات ہو جاتی تھی، اس گورنمنٹ میں تو بات بھی نہیں کر رہے. اور عید ہو، بقرعید ہو، کوئی بھی تہوار ہو، ان ننھے بچوں کا جو بغیر ماں کے 17 سال جوان ہو گئے بغیر ماں کے، اور سوچیں کہ ہر پل انتظار میں، اور آپ یقین جانیں لیکن مرے کا صبر آ جاتا ہے. لیکن کھوئے ہوئے ایک جانتے ہوئے کہ ایک شخص زندہ ہے لیکن ہم اس سے بات نہیں کر سکتے، وہ برے حال میں ہے. جو بھی خبر ملتی ہے پہلے سے زیادہ خراب ملتی ہے. خود ہی اسی گورنمنٹ کے فارن آفس کے کونسل جنرل کی رپورٹ موجود ہے کہ وہ کس برے حال میں، اس کے ساتھ کتنا برا سلوک ہے. خود عائشہ فاروقی جو اس وقت فارن آفس کی اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے مجھ سے بات کی، انہوں نے کہا میں اتنی ایموشنل ہو گئی ہوں اور رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ بہت زیادتی ہوئی ہے. لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ منصب ملتا ہے تو سارے وعدے، سارے سب کچھ فوراً غلامی میں سر جھکا دیتے. آخری بار آپ کا رابطہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے کب ہوا؟ اور آپ نے کہا کہ امریکی غلامی میں سر جھکا دیتے. عمران خان کے تو دعویٰ یہی تھا کہ وہ کسی کے آگے جھکتے نہیں اور پاکستان کو جھکنے نہیں دیں گے. دیکھیں، پاکستان بیچارے کو تو جھکا کے اس کا تو نقشہ ہی بدل رہے ہیں. آپ کاغذوں پہ کوئی یہ بتائے کہ کیا ایسا بھی کوئی عہد ہے زینت تاریخ جب کاغذی دیوار سے طوفان روکا ہو؟ عمران خان صاحب تو بالکل ہی کچھ بولتے ہی نہیں. ایک طرف کہتے ہیں لوگوں سے کہ ارطغرل دیکھو، ارطغرل سے سبق سیکھو، ارطغرل ہماری تاریخ ہے. تو ارطغرل کا اور اس کے جو دوسرے بھائی تھا اور سارے جو غدار تھے ان سے جھگڑا یہی تو تھا نا. صرف ایک سمپل سی چیز تھی نا
کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پیس کی بات کریں گے، ادھر تاتاری جو ہیں وہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم جی نہیں، ہم تو امن کی بات کریں گے، ہم تو بزنس کریں گے، ہم تو پیسوں کا لین دین کریں گے، جس نے ذرا سے پیسے ڈالے اور تو ملانے لگ گئے والی چیز۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، یہ ہمیں ہر قیمت پہ ماریں گے، تو اس سے پہلے کہ یہ ہمیں مارے، ہمیں اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوگا۔ ایک عورت حلیمہ کے لیے ارطغرل نے سٹینڈ لیا تھا نا، اس کو بچایا تھا نا کافروں کی قید سے۔ یہاں عافیہ پکار رہی ہے، محمد بن قاسم معتصم باللہ، جس کو بھی دیکھیں ہماری تعریف بھری ہوئی ہے ایک عورت کے لیے، اور جو ایک عورت کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ پوری دنیا کو، عثمانیہ ڈائنیسٹی بنی نا، یہی چیز عافیہ وہ امتحان ہے۔ ہمارے حالات بالکل اسی طرح کے ہیں جو 600 سال پہلے تھے، یہ امتحان ہے۔ عافیہ پکار رہی ہے، کون ہے جو کہ اس کی پکار سنے گا، جو کھڑا ہوگا؟ ہم سمجھ رہے تھے کہ عمران خان ہوں گے ایسے، لیکن انہوں نے خود اپنا تضاد دکھا دیا۔ انہوں نے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا۔ اور دیکھیں، جس سے امیدیں ہوتی ہیں نا زیادہ، شکوے بھی اسی سے ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ کرے کہ خان صاحب تک یہ پہنچے تو وہ برا نہ منائے یا اس کو انا کا کوئی مسئلہ نہیں بنائے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ ان سے امیدیں تھیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو امیدیں تھیں اور جس طرح انہوں نے وعدے کیے تھے، یقین جانے انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں تو خاص طور پہ لا الہ الا اللہ کہہ کے کہ میں مسلمان ہوں، اپنے ایمان کو اس داؤ پہ لگایا تھا۔ تو کیا منصب پہ آ کے ایمان، غیرت، عزت سب کچھ ختم ہو جاتی ہے؟ ایسا نہ کریں۔ بہت شکوے ہیں عمران خان سے، اور ان کا یہی کہنا ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا کہ جس سے امیدیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ شکوے بھی ہوتے ہیں۔ آپ حکمران جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ میں تمام جو ان کے شہری تھے یکساں حقوق تھے، اگر ان کے ساتھ ظلم اور جبر کیا جاتا تھا کسی بھی دنیا کے کسی ملک میں تو اس جبر کا جواب دیا جاتا تھا۔ وہ پوری قوم عمران خان سے اپیل کر رہی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو وطن واپس لے کر آئیں۔ اگر وہ اس میں لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کا نام تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔